دراصل آج کل کے مسلمانوں کی سوچ ہی تبدیل ہو چکی ہے، نظریہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے بارے میں واضح فرمایا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ کہ جو لوگ سود والا معاملہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم سود والا کاروبار کریں گے تو چلو پیسے ہمارے بڑھ جائیں گے، مال میں کثرت ہو جائے گی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ان کی سوچ میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں ان کا مال بڑھ نہیں رہا ہوتا، کم ہو رہا ہوتا ہے۔ آخرت میں تو سود کا خسارہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، ان کا مال بظاہر کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کا مال بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں کو ایسے شر اور فتنے اور فسادات سے بچا لیتے ہیں کہ جو شر فتنے فسادات اگر انسان کو لاحق ہو جائیں تو انسان کا کتنا پیسہ مال و دولت ان شر اور ان فتنے اور ان بیماریوں کے علاج میں لگ جائے، اور اللہ رب العزت ان کے آنے سے پہلے ہی انسان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو کامیاب لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ جس طرح ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون کہ کامیاب لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ بندہ کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کا فریضہ ادا نہ کرے؟ وہ بندہ کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے جو غریبوں کا حق جو اللہ نے اس کے مال میں مقرر فرمایا ہے وہ خود کھا جائے؟ تو وہ بندہ کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے جو حرام مال کو حلال مال میں ملا کر کھائے، پھر اس کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں، پھر اس کی نماز بھی قبول نہ ہو، پھر اس کی عبادت بھی قبول نہ ہو؟ تو اس لیے وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ضرور بضرور وہ بندہ ناکام ہی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں اور ان کو خرچ نہیں کرتے، ان کو خرچ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم ان کو دردناک عذاب کی اے پیغمبر خوشخبری سنا دیجئے۔ قیامت کے دن جس جس مال کی زکوٰۃ دینی تھی دنیا میں اور نہیں دی، اسی مال کو عذاب کا ذریعہ اللہ رب العزت بندے کے لیے بنا دیں گے۔ مثال کے طور پر جانوروں کی زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، اب وہ نصاب کو جب پہنچے جانور تو ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے، لیکن جو بندہ ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن یہی جانور قد و قامت میں بڑے ہو جائیں گے اور وحشی ہو جائیں گے، اور ان جانوروں کو انسان پر مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو روندیں گے۔ قیامت کے دن جو بندہ دنیا میں سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن یہی مال اس کے لیے تکلیف کا، اذیت کا سبب بن جائے گا، اور یہی سونا چاندی گرم کر کے اس کے ذریعے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے چہرے کو داغا جائے گا، اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ قیامت کے دن اور قبر میں جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور وہ مال جمع کرتا رہتا ہے، وہی مال ایک سانپ کی شکل میں تیار بن جاتا ہے، اور قبر میں وہی سانپ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہی سانپ خود بول کر کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو چھپا کر رکھتا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اب زکوٰۃ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو اللہ رب العزت نے اس کو شر سے محفوظ فرما لیا۔ اور زکوٰۃ کے لیے علماء کرام نے شرطیں لکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، کافر پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ کافر پر جس طرح دوسرے احکام لاگو نہیں ہوتے تو اسی طرح زکوٰۃ بھی اس پر، زکوٰۃ کا حکم بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور
اب بعض لوگ بہت ناقبت اندیش ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ڈر سے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کل مال کا صرف 2.5% ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن اس 2.5% سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ پر غیر مسلم ہونے اور کافر ہونے کی مہر لگواتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی دوسری شرط عاقل ہونا ہے۔ عاقل آدمی پر جو عقل کے لحاظ سے کامل ہو، زکوٰۃ اس پر جو ہے واجب اور فرض ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس مال و دولت تو بہت زیادہ ہے لیکن عقل اس کی سلامت نہیں، عاقل بالغ نہیں، تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے بالغ ہو۔ ایک بچہ ایسا ہے کہ جو ابھی نابالغ ہے لیکن اس کی ملک میں مال و دولت آ گیا کسی بھی وجہ سے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ بندہ بالغ ہو۔ اسی طرح آزاد ہونا بھی شرط ہے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے۔ پہلے دور میں چونکہ مسلمان جنگ اور جہاد کرتے تھے، قتل و قتال کرتے تھے، جس کے نتیجے میں کافر مرد، کافر عورتیں مسلمانوں کے پاس باندیاں اور غلاموں کی شکل میں آتی تھیں۔ کافر مردوں کو غلام بنا لیا جاتا، قیدی بنا لیا جاتا تھا، اور کافر عورتوں کو باندیاں بنا کر مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دی جاتی تھیں، تو وہ ان کے احکام شرعی احکام ہوتے تھے، تو ان کو شرعی غلام اور شرعی باندیاں کہتے ہیں۔ آج کل جو لوگ اجرت پر لوگوں کو رکھ لیتے ہیں کام کاج کے لیے، یہ وہ شرعی غلام نہیں ہیں جو اس وقت ہوتے تھے۔ تو بہرحال اگر کوئی بندہ اس طرح کا شرعی طور پر آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے، تو غلام ہونے کی حالت میں اگرچہ وہ مالدار ہو تو تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے آزاد ہونا شرط ہے، اور زکوٰۃ کے لیے 4 قسم کے مال کو سامنے رکھنا ہوگا: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونا جو ہے 7.5 تولہ اصل اس کا نصاب ہے، لیکن آج کل اس کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے علماء کرام نے لکھا کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور کچھ نقدی ہو یا کچھ اس کے پاس اور مال تجارت ہو، تو ان چیزوں کو ملا کر اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ گویا کہ اصل مدار جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ہے، یا اس کی قیمت یعنی اس کی مالیت جتنا مال ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ہے کسی کے پاس تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن نقدی ہے، تو نقدی اگر اتنی ہے کہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، لیکن مال تجارت ہے، اور مال تجارت کی مالیت اتنا ہے کہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جائے، تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ جو ہے واجب ہے۔ تو اس میں بعض لوگ تھوڑی ان کو غلطی ہوتی ہے کہ سال کے شروع میں مال تجارت ہوتا ہے، اور سال کے شروع میں مال تجارت کے طور پر پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، یا نقدی ہوتی ہے، اور سال کے درمیان میں کچھ کم ہو جاتا ہے، لیکن سال کے بعد اسی تاریخ کو پھر وہ اتنے نصاب کے مالک ہو چکے ہوتے ہیں جتنا اس سے 1 سال پہلے جس تاریخ کو ہوئے تھے۔ تو یاد رکھیں اس پر بھی، اس کو حولان حول کہتے ہیں، تو ایسے آدمی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ مال تجارت کے طور پر جو لوگ تجارت کا کام کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ تو کم ہوتا رہتا ہے، پیسہ کم بھی ہوتا رہتا ہے، زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے، آتا بھی رہتا ہے، جاتا بھی رہتا ہے، اسی طرح مال تجارت کم بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب کی بقدر اگر تاجر آدمی کے پاس مال موجود ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی اہم کام کے لیے پیسے کو انہوں نے جمع کیا ہوتا ہے، سونا جمع کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا بچوں کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کے لیے جو پیسہ جمع کیا ہوتا ہے تو یاد رکھو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب بندہ یہ عذر نہیں کر سکتا کہ میرے پاس یہ پیسہ فضول تو نہیں ہے، میں نے تو اس کو کسی کام میں صرف کرنا ہے۔ تو جس کام میں بھی صرف کرنا ہے پیسہ جمع تو ہے، جب ایسے پیسے پر 1 سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ اس کے لیے نیت شرط ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔
تو زکوٰۃ کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ اب نیت کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اب جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں پڑے ہوئے مال سے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر رہے ہیں تو اس علیحدگی کے وقت نیت کریں تو یہ بھی درست ہے۔ یا آپ نے اپنے گھر سے گھر میں پڑا ہوا مال، اس سے زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ کرتے وقت نیت نہیں کی، لیکن کسی مستحق کو دیتے ہوئے نیت کر لی، تب بھی نیت درست ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے جیب میں ویسے ہی پیسے تھے اور آپ نے اچانک کسی مستحق غریب کو دے دیے، تو دیتے وقت اگر نیت کر لی تو اس وقت بھی نیت معتبر ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ آپ نے کسی غریب مستحق کو ویسے پیسے دے دیے، کسی اور مد کی خاص نیت نہیں کی، ویسے پیسے دے دیے، اور اب اس غریب اور مستحق آدمی نے ان پیسوں کو خرچ نہیں کیا بلکہ ابھی تک اس کے پاس محفوظ ہیں آپ کے زکوٰۃ کے طور پر دیے ہوئے پیسے، تو جب تک اس کے پاس محفوظ ہیں آپ اس وقت تک اس کو جا کر بتلا دیں اور نیت اور ارادہ کر لیں کہ میں نے یہ پیسے آپ کو زکوٰۃ کے طور پر دیے ہیں، تو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ گویا کہ نیت شرط ہے اور نیت کی یہ 3 صورتیں ہیں جو میں نے بتا دی ہیں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ تملیغ کریں، جس کو دے رہے ہیں اس میں کوئی اور طمع اور غرض نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ کا فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو زکوٰۃ دیں اور اس کو مالک بنا دیں کہ آپ کو میں یہ پیسہ زکوٰۃ کی مد میں دے رہا ہوں، آپ اس کے مالک ہیں، جس طرح بھی آپ اس کو خرچ کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے یہ مسائل ہیں۔ بعض دفعہ پلاٹ ہوتے ہیں کسی کے پاس، اچھا پھر مال تجارت میں بھی وسعت ہے۔ مال تجارت کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کریانہ کی دکان میں سامان پڑا ہے یا کپڑے کی دکان میں کپڑا پڑا ہے وہ مال تجارت ہے۔ ہر وہ چیز جس کو آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں وہ آپ کی مال تجارت بن جاتی ہے۔ آپ پلاٹ خریدتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر بنانے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے جو پلاٹ ہے پہلے سے وہی کافی ہے، مجھے بیٹھنے کے لیے گھر بنانے کے لیے اور پلاٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ پلاٹ خریدتے ہیں محض اس نیت سے کہ سال کے بعد میں اس کو بیچوں گا تو مجھے کچھ نفع مل جائے گا، تو یہ پلاٹ آپ کا مال تجارت ہے۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس پلاٹ کی کل مال، مثلا 1 سال پہلے آپ نے پلاٹ خریدا، 1 سال بعد اس کی قیمت 6 لاکھ ہے، تو اب 6 لاکھ کی میں سے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرنا 2.5% آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ جانوروں کی تجارت کا کاروبار کرتے ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ کا نصاب علیحدہ ہے، لیکن اگر اس نصاب تک جانوروں کی تعداد نہیں پہنچتی لیکن مال تجارت کے طور پر آپ جانور خریدتے ہیں پھر ان کو بیچتے رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا مال تجارت بن جائے گا۔ کوئی بھی چیز ہو جس کو آپ تجارت کی نیت سے خریدیں گے تو وہ چیز جو ہے آپ کا مال تجارت بن جائے گا اور آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ اور اگر پلاٹ جو ہیں وہ اس لیے اگر کوئی آدمی پلاٹ کرائے پر دے دیتا ہے، کوئی گھر بنا کر کرائے پر دے دیتا ہے، مال تجارت کے طور پر وہ گھر نہیں بناتا، نہ بیچتا ہے، نہ بیچنے کی نیت ہے، لیکن صرف کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اب اس کی جو کرائے کی آمدن ہے اس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ اتنی ہے کہ اس کی ضروری اخراجات کو نکال کر، قرض کو نکال کر اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی مالیت کے برابر ہے اور 1 سال بھی اس پر گزر جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو زکوٰۃ کے یہ اہم مسائل ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری صورتیں ہوتی ہیں جو پوچھنے کے قابل ہوتی ہیں، جن کا پوچھنا ضروری ہوتا ہے، تو علماء کرام سے پوچھ کر یہ زکوٰۃ کے مسائل، ان زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اگر یہ رہ گیا تو اور اعمال اگرچہ پورے ہوں گے قیامت کے دن، لیکن زکوٰۃ والا فریضہ اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو محض اس وجہ سے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، باقی اعمال پورے ہیں، اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ کپاس میں، گندم میں تو عشر نکال لیتے ہیں لیکن کپاس کا عشر نہیں نکالتے، جتنا حساب سے عشر نکالنا ہوتا ہے کپاس سے نہیں نکالتے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی یا آدھی زندگی اپنی آمدن کی زکوٰۃ اور عشر نہیں نکالا ہوتا، تو یاد رکھیں ان کے ذمہ ضروری ہے جتنے سالوں کی زکوٰۃ
اور عشر انہوں نے نہیں نکالی، وہ سارا حساب کر کے وہ زکوٰۃ اور عشر ادا کریں، ان کے ذمہ باقی ہے، ورنہ وہ گناہ گار ہوں گے۔ اور بعض لوگ اپنا پیسہ کسی کو قرض کے طور پر دے دیتے ہیں، اور قرض کے طور پر تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسا قرض جس کے ملنے کی امید ہو تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اگرچہ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ قرض مل جائے آدمی کو، لیکن اگر پہلے بھی وہ ملنے کی امید ہے قرض کی، اور پہلے ہی ہر سال اس قرض کی رقم کی وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے آدمی، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر جس سال ملتا ہے قرض واپس آدمی کو، آدمی نے کسی نے قرضہ لینا تھا، 5 سال بعد وہ قرضہ مل گیا، تو اب 5 سال کی اکٹھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو چونکہ بعض لوگوں کی طبیعت پر یہ گراں گزرتا ہے کہ 5 سال کی اکٹھی زکوٰۃ کس طرح دیں، تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے اپنے قرض کی، تو یہ بھی درست ہے۔ اور اگر کوئی آدمی قرض خواہ نہیں ہے بلکہ مقروض ہے، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو زکوٰۃ کا جب نصاب بنائے گا تو جتنے پیسے کسی کے دینے ہیں وہ پیسے علیحدہ کر کے پھر دیکھیں گے کہ نصاب کی بقدر پیسہ اس کے پاس بچتا ہے یا نہیں۔ اگر بچتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اگر نہیں بچتا تو زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔